بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں 10ویں جماعت کی اردو کی کتاب کے نئے ایڈیشن سے تیسرے سبق کے مصنف شبلی نعمانی کا تعارف۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، شبلی نعمانی 1857 میں پیدا ہوئے اور 1914 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ 1857 ان کی پیدائش ہے اور 1914 ان کی یہ وفات ہے۔ عزیز طلباء، شبلی نعمانی قصبہ بندول، ضلع اعظم گڑھ، ہندوستان میں 1857 میں پیدا ہوئے۔ قصبے کا نام بندول، ضلع اعظم گڑھ ہے اور جگہ ہندوستان ہے، اور تاریخ 1857۔ ان کے والد شیخ حبیب اللہ وکیل تھے، وہ وکالت کرتے تھے۔ شبلی نے بھی کچھ عرصہ وکالت کی۔ شبلی بھی کچھ عرصہ وہ وکالت کرتے رہے، پھر علی گڑھ کالج میں فارسی کے استاد مقرر ہو گئے۔ وہاں انہیں سر سید احمد خان، حالی محسن الملک، حالی مولانا الطاف حسین علی، نواب محسن الملک اور پروفیسر نکلسن آرنلڈ کی صحبت سے مستفید ہونے کا موقع ملا۔ مستفید ہونا، فیض یاب ہونا، فیض حاصل کرنا۔ 1892 میں 1892 میں آرنلڈ کے ساتھ شبلی نے مصر، شام، قسطنطنیہ اور دوسرے اسلامی ممالک کا سفر کیا۔ ڈیٹ کون سی ہے؟ 1892، 1892۔ آرنلڈ کے ساتھ شبلی گئے ہیں، کہاں گئے ہیں؟ مصر گئے ہیں، شام، قسطنطنیہ اور دیگر اسلامی ممالک کا انہوں نے سفر کیا ہے۔ سر سید کی وفات کب ہوئی ہے؟ 1898، 1898۔ سر سید کی وفات کے بعد علی گڑھ کالج سے استعفیٰ دے کر اعظم گڑھ چلے گئے۔ پھر حیدرآباد دکن کے دائرۃ المعارف کی ندامت کا عہدہ سنبھالا۔ نظامت، منتظم، تنظیم کرنے والا، چلانے والا، اس کا عہدہ انہوں نے سنبھال لیا۔ ادارے کا نام ہے دائرۃ المعارف۔ اسی دوران میں ان کی کوشش سے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں آیا۔ وہ کوشش کرتے رہے اور لکھنؤ میں انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا جس کا نام ہے ندوۃ العلماء۔ اخیر عمر کے آخری حصے میں اعظم گڑھ میں انہوں نے ایک عظیم ادارہ دارالمصنفین قائم کیا جو آج بھی کام کر رہا ہے۔ عزیز طلباء، جب مولانا شبلی نعمانی کی عمر کا آخری حصہ چل رہا تھا، کچھ دن چل رہے تھے، تو انہوں نے ایک بہت بڑا ادارہ اعظم گڑھ میں جس کا نام ہے دارالمصنفین وہ قائم کیا، جو آج کام کر رہا ہے۔ عزیز طلباء، شبلی نعمانی شاعر بھی تھے، لیکن ان کی شہرت کا دارومدار ان کی شہرت کا مدار زیادہ تر ان کی نثر پر ہے۔ شبلی نعمانی نے شاعری بھی کی ہے، لیکن وہ مشہور ہوئے اپنی نثر کی بنا پر۔ ان کا شمار اردو کے بڑے نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ شاعر تو وہ تھے، شاعری بھی کرتے تھے۔ ان کی شہرت جو پھیلی ہے وہ ان کی نثر کی وجہ سے پھیلی ہے، اور ان کا شمار وہ اردو ادب کے جو بڑے بڑے نثر نگار ہیں، نثر لکھنے والے ہیں، ان میں کیا جاتا ہے۔ شبلی نے اگرچہ متنوع موضوعات، مثلاً مختلف موضوعات یا وسیع موضوعات، تاریخ، تنقید، سوانح، سیرت، تذکرہ، ادب، معاشرت، عقائد، تصوف اور سیاست پر قلم اٹھایا۔ یہ جتنے بھی موضوعات یہاں بیان ہوئے ہیں، اس میں تاریخ، تنقید وغیرہ ہے، تو ان تمام موضوعات پر مولانا شبلی نعمانی نے کچھ نہ کچھ وہ لکھا ہے۔ اگر ہم عزیز طلباء تاریخ کو لیتے ہیں، تاریخ کی بات کرتے ہیں، تو شبلی نے اسلامی تاریخ کو تحقیقی انداز میں بیان کیا۔ ان کی کتابوں میں تاریخی واقعات کو دلائل اور حوالوں کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، جیسے الفاروق اور المامون۔ تاریخ کے بعد عزیز طلباء تنقید ہے، تو شبلی نے تنقیدی حوالے سے جو کام کیا، انہوں نے ادبی تنقید میں بھی اہم کام کیا۔ خاص طور پر شعر العجم میں
فارسی شاعری کا تنقیدی اور تحقیقی جائزہ پیش کیا۔ تنقید کے بعد پیارے بچوں ہے سوانح۔ تو مولانا شبلی نعمانی نے عظیم اسلامی شخصیات کی زندگیوں پر کتابیں لکھی، مثلاً عمر ابن خطاب پر انہوں نے کتاب لکھی، امام اعظم ابو حنیفہ پر انہوں نے کتاب لکھی، اور الغزالی انہوں نے کتاب جو ہے وہ لکھی مولانا۔ اس کے بعد سیرت ہے عزیز طلبہ، مولانا شبلی نعمانی نے سیرت پر بھی بہت زیادہ چیزیں جو ہے وہ لکھی ہیں، اور انہی میں جو ہے وہ عمر بن ابن خطاب پر جو کتاب ہے وہی حوالہ ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ یا الغزالی وغیرہ۔ تذکرہ کی بات کریں تو انہوں نے علماء، شعراء اور اہل علم کے حالات اور کارناموں کو بھی بیان کیا، جس سے علمی شخصیات کا تعارف ملتا ہے۔ اگر ہم ادب کی بات کریں، شبلی خود ایک بڑے ادیب تھے۔ ان کی تحریروں میں الفاظ کی خوبصورتی، شائستگی اور فصاحت پائی جاتی ہے، جس سے ان کے ادبی مقام یا جس سے ان کا ادبی مقام ظاہر ہوتا ہے۔ معاشرت کی اگر بات کریں تو انہوں نے مسلم معاشرے کی حالت، تعلیم اور تہذیب پر بھی اظہار خیال کیا، اور اسلامی معاشرت کی ضرورت پر انہوں نے زور دیا۔ ان باتوں کو شبلی نعمانی نے جو ہے وہ موضوع بنایا ہے۔ عقائد کی بات کریں تو اسلامی عقائد اور دینی افکار کی وضاحت بھی ان کی تحریروں میں ملتی ہے، جس سے دین کی صحیح سمجھ پیدا ہوتی ہے۔ تصوف پہ بات کریں عزیز طلبہ تو انہوں نے صوفیانہ افکار اور بزرگوں کی تعلیمات کو بیان کیا، مثلاً الغزالی اور جلال الدین رومی کے بارے میں لکھا۔ سیاست کی بات کریں تو شبلی نے اسلامی سیاسی نظام اور تاریخ خلافت کے پہلوؤں کو بھی واضح کیا، جس میں عدل و انصاف اور حکمرانی کے اصول بیان کیے گئے۔ تو اسی طرح شبلی نے ان تمام موضوعوں پر جو ہے وہ قلم اٹھایا، لکھا ہے، مگر ان کے طرز اظہار میں ادبیت کی شان موجود ہے۔ ان کے ہاں ادبی رنگ جو ہے وہ ملتا ہے۔ جوش بیان کا معنی ہے پر اثر، اعجاز و اختصار، مختصر اور جامع، روانی و برجستگی، آسان اور فطری، محققانہ انداز یعنی تحقیق اور دلیل کے معنی میں ہے، غنائیت نغمگی کے معنی میں ہے، اور شعریت شاعرانہ حسن ان کے اسلوب بیان کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ شبلی کی تمام ادبی کاوشوں سے قطع نظر، مولانا شبلی نعمانی کی جو ادبی کوششیں ہیں ان سے اگر ہم قطع نظر دیکھیں، ان کے علاوہ دیکھیں، تو ان کا سب سے بڑا ادبی کارنامہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر ایک جامع اور مدلل کتاب لکھی ہے، جس کا جو ہے وہ تذکرہ عموماً ہمیں کتابوں میں ملتا ہے۔ شبلی کی متعدد تصانیف ہیں، کئی بہت زیادہ تصانیف ہیں۔ اہم تصانیف میں شعر العجم جس کی 5 جلدیں ہیں، الفاروق، المامون، سیرت النعمان، الغزالی، سوانح مولانا روم اور سفر نامہ روم و مصر و شام وغیرہ شامل ہے۔ اچھی طلبہ اگر ہم ان کتابوں کا تعارف کریں تو شعر العجم اس کا موضوع ہے فارسی شاعری کی تنقید، تاریخ بھی اور تنقید بھی، فارسی شاعری کی تاریخ اور تنقید۔ اور اگر ہم اس کا تعارف دیکھیں تو یہ کتاب فارسی شاعری کے ارتقاء، بڑے شعراء اور ان کے کلام کے ادبی جائزے پر مشتمل ہے۔ اس کی 5 جلدیں ہیں اور فارسی ادب کی ایک اہم تحقیقی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اگر ہم الفاروق کو دیکھیں تو اس کتاب کا موضوع ہے سیرت و تاریخ اسلام۔ اس کا تعارف دیکھیں تو اس کتاب میں عمر ابن الخطاب کی زندگی، خلافت، عدل و انصاف اور فتوحات کو تاریخی انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے پیارے بچوں المامون۔ اس کتاب کا موضوع ہے
عباسی تاریخ اور اس کا تعارف کچھ اس طرح ہے۔ اس میں عباسی خلیفہ المامون کی زندگی، علمی خدمات اور ان کے دور کی علمی تحریکوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے عزیز طلبہ سیرت النعمان۔ اس کا موضوع ہے اسلامی فقہ اور سیرت۔ تعارف ہے اس کا، اس کتاب میں ابو حنیفہ کی زندگی، علمی مقام، فقہی خدمات اور ان کے زمانے کے حالات بیان کیے گئے۔ عزیز طلبہ اس کے بعد ہے ان کی کتاب الغزالی۔ اس کتاب کا موضوع ہے اسلامی فلسفہ و تصوف۔ اس کتاب میں الغزالی کی زندگی، علمی کارناموں اور فلسفیانہ و صوفیانہ افکار پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ مولانا شبلی نعمانی کی دو اور کتابیں ہیں، جس میں سوانح مولانا روم ہے۔ اس کتاب کا موضوع ہے تصوف اور فارسی ادب۔ اس میں عظیم صوفی شاعر جلال الدین رومی کی زندگی، شخصیت اور ان کی تعلیمات کا بیان جو ہے وہ ملتا ہے۔ اور ان کی آخری جو کتاب ہے وہ ہے سفر نامہ روم و مصر و شام۔ اگر ہم اس کا موضوع دیکھیں تو یہ سفر نامہ اور مشاہدات ہیں۔ یہ کتاب مولانا شبلی کے سفر کے حالات، مختلف ممالک کی تہذیب، تعلیم اور معاشرت کے مشاہدات پر مشتمل ہے۔ عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پیج کو فالو کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے والدین کا احترام کریں، اساتذہ کا احترام کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔